اگر کافروں کے پاس قرآن پاک کا کوئی جواب ہوتا نا تو وہ بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے، قرآن کا جواب لے کے آتے۔ جواب ختم ہو گیا تھا تو انہیں تلوار اٹھانی پڑی۔ قرآن پاک صداقت کی دلیل۔ ہمارے ہاں ہوا یہ کہ قرآن کے قاری تو اللہ کے فضل سے موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، ابھی انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کی بھی دستار بندی ہوگی۔ قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں۔ ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن پاک سے محبت کریں، جو کسی قاری صاحب سے آ کے کہیں میرا دل کرتا ہے آج آپ مجھے سورہ ملک کی تلاوت سنائیں، میرا دل کرتا ہے سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں۔ بڑی اچھی بات ہے، محفلوں میں رکے آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، سونی بات ہے، لوگ فرمائش کرتے ہیں فلانی نعت پڑھو، لیکن چلو کوئی ایک رکا آ جائے کہ جناب سورہ یاسین پڑھو، کبھی آ جائے، دل کرتا ہے کبھی آ جائے۔ آیا نہیں ویسے ابھی تک، کبھی آیا نہیں۔ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، نقیب، خطیب، نعت خواں، میری طرح جو بندہ بھی اسٹیج پہ آئے گا وہ آ کے کہے گا سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، یہی کہتے ہیں سارے کہ سناندے شعر نے، بھئی سارا قرآن بقول تیرے حضور کی تعریف ہے تو پڑھ نہ چار آیتیں پھر، وہ آئے تو ایک بھی نہیں سنا رہا سارا قرآن۔ بلکہ اب تو اللہ خیر کرے، میں تو اسٹیج پہ پریشان ہو جاتا ہوں جب نقیب محفل کو دوڑ دھوپ کرتا ہے نا بہت زیادہ، بھاگ کے ادھر چلے گئے، بھاگ کے ادھر چلے گئے، مائک نکال لیا، کہنے پرا ہو جو میں جملہ دین لگا۔ تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے تو جملہ دین لگا ہے کہ بم چلان لگا ہے؟ بات کر جو کرنی ہے، اور جو بات تو نے اتنا زور لگا کے کی وہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ مزاج نہیں سنجیدہ لوگوں کا، سنجیدگی فکر حسن ہوتا ہے زندگی کا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اسٹیج والوں کی غلطی نہیں ہوتی، ہم جو سننے سنانے والے ہیں نا، میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ نعت پڑھنا بھی بڑا کمال ہے لیکن اصل تو سننا کمال ہے، اس لیے کہ نعت صحابہ پڑھتے تھے اور مدینے والے محبوب سنا کرتے تھے۔ تو جب سماعتیں زیادہ مؤثر ہوں گی، مہذب ہوں گی، تو انشاءاللہ سننے والے بھی اسی ترتیب سے چیزوں کو مرتب کریں گے۔ عام دام برسر مطلب قرآن پاک ہمارے پاس دلیل، اور قرآن پاک میں سچ مچ ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے جو قرآن پاک سے پیار کرے، قرآن پاک سے محبت کرے، آپ یقین کریں کہ اب تو کئی دفعہ نا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کر کے اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں گے۔ پیروں کے آستانے، محفلیں، جلسے، فلاں چیز، ہر شے زیادہ، تلاوت تھوڑی۔ یعنی محفل نعت میں ایک بندہ صرف قرآن پاک پڑھنے والا قاری، وہ بھی شروع میں لگا دو، اور 11 بندے نعت پڑھنے والے۔ بھئی آپ ضرور نعت پڑھیں، پر قرآن تو اصل ہے، قرآن تو کمال ہے، قرآن تو اعزاز ہے، اور قرآن ہی تو وہ چیز ہے جسے پڑھ پڑھ کے مدینے والے محبوب نے لوگوں کے دلوں کا زنگ دور کیا ہے۔ آپ بغیر قرآن کے کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ اور اب بہت سارے لوگ ہیں، وہ آج کل ایک جماعت چلی ہے نا جو کہتی ہے صحابہ کے سب سے بڑے محب ہم ہیں، پھر ایک اور نکلی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے، امام حسن سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، انہیں زیادہ سمجھ آئی ہے۔ او خدا کے بندو، میرے رسول پاک کی ہر نسبت اگر حضور کی اولاد کی بات ہو تو میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک بچہ حسن والا۔ اور کس بندے میں جرت ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ پھیلائے کہ نبی پاک کا کوئی صحابی ٹھیک نہیں؟ تجھے کس نے یہ اجازت دی ہے؟
اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے. یہ حضور کے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک. حضور کا ہر صحابی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، تبھی عقیدہ اصیل رہتا ہے. یہ جو کمزوریاں دکھائی جا رہی ہیں یہ صرف کتاب و سنت سے، یعنی لوگ شعروں کے زور پر عقیدے تگڑے کرنا چاہتے ہیں. شعر ہم سے زیادہ کون پڑھے گا؟ ہمیں تو بیماری ہے شعروں کی. میں سمجھتا ہوں اچھا شعر تو اچھے ادب کی علامت ہوتا ہے، لیکن شعر شعر ہے، عقیدہ نہیں. عقیدہ قرآن و حدیث ہے، عقیدہ کتاب و سنت ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ شعر پڑھ کے عقیدے کو ہی مضبوط کریں گے؟ شعر وہ جو عقیدے کی تائید میں ہو. عقیدے کی اعلیٰ حضرت نے درجنوں آیات لکھی، حدیثیں لکھی، اور اس کے بعد شعر لکھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تو یہ تائید میں ہے. بہرحال اس طرف جانا نہیں چاہتا تو اصل ہمارے پاس قرآن پاک، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہیں وہ شانوں والی کتاب دی ہے جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کوئی شک ہی نہیں، بے عیب لا ریب. قرآن مجید اپنی ایک الگ تازگی رکھتا ہے، ایک الگ حسن رکھتا ہے، وقار رکھتا ہے. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ مولا علی راوی ہے حدیث کے، محبوب نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے نا، جتنی دفعہ بھی پڑھو گے نا، جس رنگ میں بھی پڑھو گے نا، جس ٹائم بھی پڑھو گے نا، تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا. اللہ نے توفیق دی ہے، کئی دفعہ گزرے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھا ہے، لیکن آج بھی جب دوبارہ پڑھتے ہیں نا کسی تفسیر کو تو ایک ہی آیت نئے نئے معنی دینا شروع کر دیتی ہے، نئے نئے مفاہیم، نیا نیا حسن، نئی نئی جاذبیت. قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک سے دلچسپی پیدا کرے، قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھے، قرآن مجید کی تفاسیر کو دیکھے، اپنی دلچسپیاں قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کرے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جیت بڑا سونا پڑھتے. ہر بندہ ہر کام نہیں نہ کر سکتا. حضرت عمر فاروق، علم کا یہ حال ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں دودھ پی رہا تھا اور اتنا دودھ میں نے پیا کہ میرے ناخنوں میں بھی سفیدی آ گئی. فرمایا پھر جو بچ گیا میں نے خواب میں عمر کو دے دیا. یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی علم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو حضور کے علم کی خیرات عطا کی. اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن حضرت عمر بڑے کھلے دل سے کہتے تھے بھئی قرآن ابی بن کعب سونا پڑھتے ہیں، لہذا تراویاں یہی پڑھائیں گے. وہ تراوی کی امامت کرتے تھے. ہر بندے میں ہر خوبی نہیں ہوتی، اور کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑے انصاف کی بات ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک سونا پڑھتے تھے، تو کبھی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ یار ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے. تو وہ کہتے حضور آپ کو کوئی رب بھولا ہوا ہے؟ فرمایا ذرا یاد تو دلا. پھر وہ قرآن پاک پڑھتے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے تو حضرت عمر روتے. قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، اپنا مزاج. مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی چیزوں کو، بنیاد اور اساس کو جمع کر دیا. اپنا ذوق قرآن پاک کے ساتھ. دیکھیں یورپ میں تھوڑے دن پہلے میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا. اب لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جایا جاتا ہے.
کیونکہ وہاں مزاج ہے اکیلے رہنے کا، تنہا رہنے کا، تو شادیاں زیادہ چلتی نہیں، کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں پہلے انہیں کورس کرا لو 2-3 ہفتے کا، انہیں سکھا لو کسی کو برداشت کیسے کرنا ہے۔ ویسے آج کل ہمارے ہاں بھی برداشت کوئی زیادہ کوئی نہیں۔ ہمارے بچے بھی جب سے موبائل آیا ہے نا، وہ بھی کوئی کونے ڈھونڈتے ہیں۔ چلو بچے نو کیا کھڑا ہے، سیانے بھی آندے نے پہ نہ ہی کوئی کام دسو سانوں، سمجھدار ترین بندے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں بچیاں دی خواہش ہے جی پیر صاحب ایک فوٹو کھینچنی، میں کہا بچیاں دی ہے نا، تسی تے سائڈ دے ہو نا بچوں، آپ کدھر آ گئے بیچ میں؟ تو بچوں کی خواہش ہے۔ یعنی وہ جو خاص رغبت ہم نے موبائل سے پیدا کر لی، تو پھر بندہ تنہائی پسند ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، مشکلات ہوتی۔ اب کتابیں لکھی جاتی ہیں زوجین کے حقوق پر، لیکچر دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ماہر نفسیات کٹھے کرو اور سارے لیکچر ایک جگہ پہ، اور قرآن مجید کا ایک جملہ ایک جگہ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ یہ آپ لے لیں، آپ نکال لیں، جتنے لوگ بھی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی آپ کو زوجین کے مسائل سکھاتے ہیں، جتنے بھی، یہ ایک جملہ کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، اس سے بڑی بات مل نہیں سکتی آپ کو۔ 3 باتیں مفسرین نے لکھی، زیادہ لکھی ہیں، میں 3 عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی بھی سونا ہونا، لباس نہ ہونا پہنا ہوا تو بدصورت لگتا ہے۔ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ وہی بندہ دیکھے نا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں پرسنل ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ننگے سر بیٹھا ہوں نا، خالی ننگے سر، تو مجھے کئی دفعہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بابا ٹوپی کدھر ہے؟ اور اگر آپ ٹوپی پر امامہ رکھتے ہوں، آپ کا احساس اور ہے۔ لباس سے انسان حسین ہوتا ہے، بغیر لباس کے نہ مہذب ہوتا ہے، نہ حسین ہوتا ہے، نہ شائستہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تنہا تنہا زندگی کیسے گزارو گے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ازدواجی زندگی تمہیں سجائے گی، تمہارے ہاں اولاد ہوگی، تمہارے رشتے بڑھیں گے، سسرال کے میکے کے رشتوں میں وسعت آئے۔ پھر دوسری بات مفسرین نے لکھی، مرد عورت کا لباس ہے، عورت آپ کو سردیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ شدید گرمی میں بھی باہر نکلیں گے تو کوئی آپ سے کہے گا او کپڑا رکھ لے وہی سیرتے، اس کا مطلب ہے لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی میں تو پھر ضرورت ہے ہی۔ تو یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کو دکھوں سکھوں سے بچاتے ہیں۔ یہ بھی گہرائی میں آپ اتر کے دیکھیں تو یہ ڈھارس بندھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ آسانی کا باعث بنتے۔ اور تیسری بات، جسم کے اوپر جتنے بھی داغ دھبے ہوں نا، لباس سے چھپ جاتے، سارے عیب لباس چھپا دیتا ہے۔ میرے رب نے کہا عورت تیرا لباس ہے، تو عورت کا لباس ہے، وہ تیرے پردے رکھ لے گی، تو اس کے پردے رکھ لے گا، چھپ جائیں۔ تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، یہ میں نے صرف گھر کا ایک ذاتی مسئلہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، وہ قرآن پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے میں اخلاقی بلندی چاہتا ہوں لیکن قرآنی اخلاق سے۔ میں نے کہا تو صرف سورۃ حجرات کی تلاوت کر، اس کو سمجھ لے جا۔
جا تو ایک صورت پڑھ، تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بلند اخلاق کی قرآن بات کرتا ہے۔ آخری گزارش جو آپ سے کرنی ہے، آپ میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے۔ قرآن پاک خالی بھی پڑھا جائے نا تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، یعنی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضور نے وضاحت کر کے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کی میں بات نہیں کرتا، لیکن چند ایک لوگ جن کو میں زیادہ قریب سے جانتا ہوں، جہاں مجھے زیادہ، میں خاص اپنے دوستوں کو اکیلے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ تجھے کئی مہینے ہو گئے تو نے قرآن پاک نہیں دیکھا۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدوں سے کہتے تھے قرآن کی ضرور کھولنا، اور ایک صاحب ایسے تھے کہ جو بڑے سخت مصروف رہتے تھے، تو حضرت صاحب ان کو فرمانے لگے نہ بھی نہ کبھی بڑا کم ٹائم ہو نا، پڑھنے کا موقع نہ بھی ہو تو سویرے ایک دفعہ نماز کے بعد اس کی زیارت کر لینا، قرآن پاک سے رحمت کی شعائیں نکلتی ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، یعنی سویرے سویرے نا میری والدہ، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں سامنے بھینسیں رکھی ہوتی تھی، تو اماں جی یعنی وہ سویرے اٹھ کے دودھ رڑک کے اور پھر وہ جب مصلی بچھاتی تھی، تب میں سمجھتا تھا کہ یہ تکلفات ہیں، چونکہ جب بندہ پڑھ دیتا ہے نا پھر اسے گنجائشوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ تکلفات ہیں کہ وہ پہلے کپڑا مصلی بچھاتی، پھر پیالے میں پانی لا کے پاس رکھتی، پھر وہ جناب اس پہ پڑھنا شروع کرتی، پھر وہ ریل، اور پھر ریل کے یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ پھر زیادہ نہیں چومتے قرآن پاک کو، ان کے پاس ہوتا ہے نا ہر وقت، لیکن وہ پرانے بندے وہ شنیل کا غلاف، پھر اسے کھولنا، پھر اسے چومنا، پھر سینے سے لگانا، یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر رہتی۔ اماں جی نا وہ نماز پڑھ کے قرآن پاک کے کوئی 2-1 رکوع پڑھ کے پھر آواز دیتی، وہ تسی اجے بھی ستے ہو، میں دودھ بھی رڑک لیا، نماز بھی پڑھ لی، سبق بھی پڑھ لیا، اٹھ جاؤ نا، اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا نماز کا۔ یہ آپ یقین کریں، میرے سے بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن بچوں کو نماز کی تقریر نہ سناؤ کہ پتر نماز پڑھنی چاہیے، نہ تقریر نہ سناؤ، تقریریں باہر چلتی ہیں، گھر میں نہیں چلتی، گھر میں عمل چلتا ہے۔ بچوں کے سامنے نماز پڑھو، بچوں کے سامنے قرآن پاک پڑھو، اپنی اولاد کو عادی کرو کتاب و سنت کا۔ سارا دن گپیں، سارا دن باتیں، گھر میں بھی تبصرے، ٹیلی فون پہ گپ شپ، اس نے تو نفسیاتی کمزوری پیدا کر دی ہے قوم میں۔ اپنے گھر کے اندر چلن پیدا کریں، قرآن پاک سے پیار ہو۔ وہ ایک دفعہ نا یہ ضلع شیخو پورہ کے کسی گاؤں میں ایک آڑتی تھا، یہ منڈی میں آڑت، وہ پرانی بات ہے پاکستان بننے سے پہلے، وہ سادہ سا بندہ تھا، داڑھی رکھی تھی، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، تو فوت ہو گیا، آڑت کرتا تھا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ تے کدی کسی پیر دی قبر چوندی تو پھر کوئی منڈیاں نے وٹت کرنی سی، پیراں دیاں نے، پھر تو کمال ہو جانا۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ ماشاءاللہ، پھر کوئی کہانی، کوئی کرامت ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے بھی لوگ بنا لیتے، لیکن وہ سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور پڑ گیا، لوگ جمع ہو گئے، بندے نا آہستہ آہستہ وہ عدت ختم ہوئی تو اس کی خاتون سے کہنے لگے کہ مثلاً
अंगूठा छाप बंदा था, साइन भी नहीं करने आते, कब्र से खुशबू। आखिर कोई तो अमल होगा। कहने लगी उसे ना कुरान पाक से बड़ा प्यार था, पढ़ा हुआ नहीं था, तो हर रोज वुजू करके ना दिन में 2 वक्त कुरान पाक खोलता और फिर उस पे लाइनों पे उंगलियां रख रख के चलाता, रो के कहता मालिका गलती हो गई है, मैनू पढ़ना चाहिए सी। अल्लाह तू जो भी आखे है साची आखे है, तेरा कलाम बड़ा सच्चा है, मालिक तू बड़ा करीम है, तू मेरे वास्ते खैर दियां गल्लां की थी। कहते वो कुरान पाक से बड़ा प्यार करता था, बीमारी, तंदुरुस्ती, सफ़र, हज़र, कुरान से बड़ा प्यार किया। लोग समझ गए यही तो वजह है कि कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। अच्छा, मैं बाज़ जगहों पे मुझे ज़िंदगी में ऐसे भी तजर्बात हुए कि यार ये अल्लाह की किताब है। मैं जहाज़ में बैठा था तो मोबाइल पे मैंने कुरान शरीफ खोल लिया। मैंने कहा चलो इतनी देर की फ़्लाइट है, कुछ पढ़ते हैं। तो एक मेरे दिल में बदगुमानी आई। कभी कभी पगड़ी दाली वाला बंदा मेरी तरह, अल्लाह माफ़ करे, समझ लेता है ना नेक भी मैं ही हूँ, ये भी कभी कभी बदगुमानी आ जाती है। तो मैं वो तिलावत कर रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार देखो सारे लोग कानों में टूटियाँ लगाई हैं, गप्पे लगा रहे, कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए था। तो एक नौजवान, उसने ना बाल पीछे यहाँ रबड़ डाली हुई, औरतों की तरह, पैंट शर्ट बड़ी दाढ़ी और बड़ा जदीद फैशन का उसका स्टाइल। तो मेरे साथ जो सीटें थी उन पे वो बैठ गया और फिर उसने फाइलों के अंदर से सूरत यासीन निकाल ली। और जब उसको मैंने तिलावत करते देखा ना तो मैंने दिल ही दिल में माफ़ी भी मांगी अल्लाह से। और मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि ये अल्लाह का कुरान है, मौलवी, ओ कारी साहब, हाफिज साहब, ओ फलां साहब, अपने जैसे लोगों से, नेक लोगों की बात नहीं कर रहा। वो तू ना पढ़े तो तू क्या समझता है, कोई पढ़ता ही नहीं। ये तो अल्लाह का कुरान है, ये पढ़ा जाता था, पढ़ा जाता है और कयामत के बाद भी पढ़ा जाता रहेगा। पता नहीं अल्लाह ने, यानी अगर मैं और आप नहीं पढ़ेंगे तो ये मोहताज नहीं, किस किस से रब पढ़वा रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, किस किस तरह लोग पढ़ रहे। तो कुरान पाक से मोहब्बत करें। आज जोर के बाद पढ़ लेंगे को 2-2 4-4 आयतें। चलो मैं कदों आखे हाथ खड़े करो, ये कसम चुको, तुसी नीयत भी नहीं पे कर दे। थोड़ा सा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा 2-3 दिन मेरे कहने पे पढ़े आप, 2-3 दिन, सिर्फ लंबा नहीं। मेरा ये तजर्बा है, जो बंदा सुबह सिर्फ 2 दिन अलार्म से उठे ना नमाज के लिए फजर में, तीसरे दिन खुद ब खुद आँख खुल जाती है। अल्लाह ने ना ये दिमाग का कंप्यूटर इस तरह का बनाया है कि नींद भी इसमें फिट होती है कि इतने से इतने बजे तक सोना है। तो अगर आप फिट कर लेंगे ना कि मैंने नमाज में उठना है, फिर तिलावत करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आँख खुला करेगी। आप देखें कि इतनी बर्बरियत और इस जीते जागते देखते माहौल में कि जिसमें हर चीज़ कैमरे की आंख देख रही है, उसमें इस कदर ज़्यादा इसराइल की जारहियत, उसके जवाब में 2-3 ताज़ियाने हैं वो समझने वाले। एक है कि मैं कोई जज्बाती बात करूंगा, आप उसकी तायीद कर देंगे। एक है कि पहलुओं पर गौर करने का वक्त है कि इतने कठिन माहौल में भी अगर मुस्लिम उम्मा के लीडर बेदार नहीं हो रहे तो आपको पस मंज़र समझना पड़ेगा कि हमने नबी पाक की मोहब्बत के तकाज़ों को नहीं समझा। हुजूर से मोहब्बत है ना, तो फिर नबी पाक को तो सादा तर्ज़े ज़िंदगी पसंद है, हुजूर को तो पसंद नहीं है। अल्लाह के महबूब ने तो दुआ मांग के फ़कीरी ली अल्लाह ताला से।
آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے، اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، 1000 آدمی نے، 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں، کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے،
تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے؟ وہ عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے؟ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیے گا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا، تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے، اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدان